ينصرنا. محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو. محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین والصلاة والسلام علی مولانا بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. آج کے اس مطالعے کے اندر یا مباحثے کے اندر، اس لیے کہ درس وہ لوگ دیتے ہیں جو خود ماشاءاللہ عالم ہوں، فاضل ہوں. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں حوزہ علم ندف اشرف کا، تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج کے اس مباحثے میں ہم چند دقیقے اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، سرزمین بر صغیر. بر صغیر کے اندر پاکستان، ہندوستان یا بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ یہ خطہ آتا ہے. ہماری سرزمین کے فقہا، ہماری سرزمین کے مراجع، ہماری سرزمین کے علماء وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، امامت اور شیعیت کے لیے بنیادی خدمات انجام دی. لیکن معذرت کے ساتھ آج کے زمانے میں ہم ان علماء کے ناموں تک سے واقف نہیں ہیں. جے چاہے کہ ان کی کتابیں، ان کی خدمات اور شیعت کو، کاروان شیعت کو جس طریقے سے ان لوگوں نے آگے بڑھایا، ان کی ڈیٹیل ہم لوگوں کو معلوم ہو، یہ وہاں تک پہنچے. تو چند دقیقے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے بغیر کسی تمہید کے. بر صغیر میں ایک زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا شیعت پر. دہلی کے اندر ایک عالم دین تھا مخالف مذہب کا، جس کا نام تھا شاہ محدث دہلوی. شاہ محدث دہلوی دہلی کے اندر مخالف فقہ کے عالم دین تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تحفہ اثنا عشریہ. تحفہ اثنا عشریہ گویا انہوں نے شیعوں کو تحفہ دیا تھا، اور تنزیہ یہ نام رکھا تھا اس کتاب کا. اس کے اندر چند آیات اور چند حدیثیں، جن احادیث اور آیتوں سے شیعان حیدر کرار ائمہ کی امامت کو ثابت کرتے ہیں. انہوں نے ثابت کیا تھا اس کتاب میں کہ یہ حدیثیں من گھڑت ہیں، رسول کی نہیں ہیں، اور جن آیات سے شیعہ امامت کو ثابت کرتے ہیں یہ غلط تفسیر کرتے ہیں. جس کی بنیاد پہ اس کتاب میں تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ محدث دہلوی نے لکھا کہ شیعت نام کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی پیداوار ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب شاہ محدث دہلوی نے دہلی سے یہ کتاب لکھی، اس زمانے میں دہلی مرکز تھا مخالف مذہب والوں کا. یہ کتاب حوزہ علمی قم، حوزہ علمی نجف اور بر صغیر کا جو مرکز تھا، جس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لکھنؤ تھا اس زمانے میں. ہمارے مراجع، ہمارے علماء اور ہمارا جو سینٹر تھا حوزے کا وہ لکھنؤ تھا. لکھنؤ یہ کتاب پہنچی، اور وہ آج کا لکھنؤ نہیں تھا، یا آج کا بر صغیر نہیں تھا. وہ بر صغیر تھا کہ جس بر صغیر میں ہمارے علماء 15 سال 20 سال کی عمر میں مجتہد بنا کرتے تھے. آج کا لکھنؤ نہیں تھا، بلکہ علم کی بہار تھی.
میں خالی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، دلیل بھی دوں گا، ساتھ میں آگے پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ 15 سال یا 20 سال یا جتنی میری ایج ہے، اس ایج میں منصب فقاہت پہ فائز ہوتے تھے ہمارے علماء۔ یہ جان بوجھ کے ہم نے اس موضوع کو رکھا ہے اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بر صغیر کا معاشرہ ہے، ہم ذہنی طور پر یہ سمجھتے ہیں، خصوصاً لیڈیز کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ گویا جو کر سکتے ہیں ایران کی خواتین کر سکتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یا مردوں کے اندر بھی یہ جو کر سکتے ہیں ایران یا نجف یا بحرین یا قطیف کے لوگ کر سکتے ہیں، عرب لوگ ہم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آج نجف میں، قم میں جو چراغ روشن علم کا ہمارے علماء نے اساس قائم کیے، اس کے اوپر ان لوگوں نے بلڈنگ بنائی ہے، تعمیر کی ہے۔ جب شاہ محدث دہلوی نے کتاب لکھی تحفہ اثنا عشریہ، اس زمانے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ لکھنؤ میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آیت اللہ سید دلدار علی غفران معاب، آل غفران معاب، کافی لوگ ہیں یہاں پر، خود کراچی میں بھی حسن ظفر، مولانا حسن ظفر صاحب وغیرہ ان لوگوں کے آباء اجداد میں تھے، وہ ننیحالی رشتہ دار تھے ان کے، اور نوح خان میسم عباس نوح پڑھتے ہیں، ان کے آباء اجداد میں تھے بہت۔ آج بھی وہاں پہ امام بارگاہ بنا ہوا ہے، ان کی قبر ہے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، آیت اللہ دلدار علی غفران معاب۔ ایک جواب انہوں نے لکھا شاہ محدث دہلوی کا۔ شاہ محدث دہلوی نے مثلا اعتراض کیا تھا حدیث غدیر انا مدینۃ العلم والیم بابہا، ایک حدیث ایک جلد لکھی شیعوں کی رد میں۔ ہمارے علماء نے ایک نے نہیں، ایک جواب لکھا ایک حدیث کا۔ آیت اللہ دلدار علی غفران معاب اس زمانے میں دوسرے مجتہد تھے، دہلی کے اندر دیکھیں شہید اول شہید ثانی لبنان کے اندر دفن آپ حضرات مستقل، ان کی سوانح سے واقف ہیں۔ شہید ثالث آگرہ میں، آگرہ ہندوستان میں شہید ثالث، بر صغیر کے شیعہ جن کی قربانی کے صدقے میں کھل کے اظہار کر پا رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ آیت اللہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث جو آگرہ میں مدفون ہیں، ان کے زمانے تک بر صغیر میں شیعت تو تھی۔ ہم جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں سرزمین سندھ، امام علی کے زمانے میں یہاں پہ اسلام تھا، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ تقیہ میں تھے، کھل کے شیعت کا اظہار نہیں تھا۔ تو مجھے چونکہ شہید ثالث کی ہسٹری بیان نہیں کرنا ہے، ان کو جب مغلیہ بادشاہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے کتاب احقاق الحق، اس کی بنیاد پہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا، تقیہ کا زمانہ تھا، ایک خادم تھا مغل بادشاہ کے دربار میں، اس نے قریب جا کر کے کہا، دل دکھا اس کا کہ ہمارے عالم کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، کہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ بادشاہ کے سامنے منع کر دیں اور تقیہ کر لیں، اس لیے کہ تقیہ ہمارے دین کی اساس ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا التقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ ہمارا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے۔ تو ہم بھی یہی کرتے، تقیہ کر لیتے جان بچانے کے لیے۔ شہید ثالث نے بآواز بلند کہا کہ آج میرے اوپر تقیہ حرام ہے، آج جب مجھے قتل کیا جائے گا میری خون کے چھینٹوں کا اثر یہ ہوگا، بر صغیر کی سرزمین پر کھل کے اب شیعان آل محمد یہ اظہار کر پائیں گے کہ ہم شیعہ ہیں۔ اور جب آپ کی شہادت واقع ہوئی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا، تحریکیں چلی، ہندوستان تو اس زمانے میں غیر منقسم ملک تھا، خطے خطے میں لوگوں نے اظہار شروع کیا کہ ہم شیعہ ہیں۔ تو یہ شہید ثالث، شیعت بر صغیر میں اظہار شیعت بھی اگر دین ہے تو فقہا کے خون کی دین ہے۔ اصل میں ہم لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، تحقیق پیش کرتے ہیں، یہ ابتدا میں عرض کرتے ہیں آپ حضرات میں بہت ساری خواتین اور طالبات ہیں کہ جو مجالس پڑھتی ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کتاب اٹھائی، کتاب پڑھی، یہ کتاب لکھ تو میں بھی دیتا ہوں، دوسرے لوگ بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن اصل جو اس کی اساس ہوتی ہے وہ ہمارے فقہا نے بیان کی ہوتی ہے، جو جڑ ہے نا وہ ہمارے فقہا کی خدمات دین ہم تک پہنچا ہے۔ بہرحال میں اس کو مختصر کروں، شاہ محدث دہلوی کی کتاب کے جواب بے شمار علماء نے لکھے۔ اسی زمانے میں شہید ثالث آگرہ میں شہید رابع مرزا محمد کامل کشمیری، یہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہماری سرزمین کے بر صغیر کے کشمیر کے۔ انہوں نے ایک جواب لکھا تھا جو دہلی میں درگاہ پنجہ شریف میں مدفون ہے۔ ایک جواب لکھا آیت اللہ مفتی محمد قلی کنتوری، کنتوری ایک جگہ کا نام ہے لکھنؤ کے قریب، وہاں پہ وہ رہتے تھے، فقیہ تھے ہمارے بہت بڑے۔ انہوں نے ایک جواب لکھا جس کا نام رکھا اپنی کتاب کا تشعید المتاعن،
شاہ محدث دہلوی کے ایک باب کا جواب لکھا تشہید المتائن. جب ساری دنیا میں یہ جواب بر صغیر کے علماء کے پہنچے، قم سے بھی کچھ لوگوں نے لکھے، نجف سے بھی لکھے. لکھنؤ میں ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ کبیر محدث کبیر میر حامد حسین موسوی. انہوں نے ایک جواب لکھا جس کا نام رکھا اپنی کتاب کا ابقات الانوار. ابقات الانوار یہ وہ کتاب ہے، اگر یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں بھی کوئی بھی کبھی سوال کرے کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام اور امامت ائمہ اطہار پر سب سے بہترین کتاب غیر معصوم کی قلم سے آج تک کون سی لکھی گئی ہے، تو اس کا نام ہے ابقات الانوار. اس سے بہتر کتاب ولایت مولا پر، امامت ائمہ علیہ السلام پر آج تک نہیں لکھی گئی. یہ میرا جملہ نہیں ہے، آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھا ہے. آپ صفحہ نمبر 72 ہے، آیت اللہ خمینی. اس لیے کہ جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کہا کس نے، کون کہہ رہا ہے، تو بات میں وزن ہوتا ہے. آیت اللہ محسن امین عاملی حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہ میں مدفون ہے. ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے اعیان الشیعہ. انہوں نے بھی یہ لکھا ہے، بلکہ انہوں نے تو ایک عجیب و غریب جملہ لکھا ہے آیت اللہ میر حامد حسین کے لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آیت اللہ میر حامد حسین لکھنوی تحقیق اور تفاحص میں سید رضی اور سید مرتضیٰ کے برابر چلے گئے اور پھر آگے لکھنا اگر یہ کہیں کہ ان سے آگے نکل گئے تو مبالغہ نہیں ہے. یہ کون فقہاء ہیں ہماری سرزمین کے؟ اس لیے کہ بڑی زرخیز زمین ہے بر صغیر کی. آج زوال آیا ہوا ہے، الگ بات ہے، ہم لوگوں کو کوشاں رہنا چاہیے. وہ علماء جن پر تشیع فخر کرتی ہے وہ ہمارے علماء کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں آیت اللہ میر حامد حسین تحقیق اور تفاحص میں سید رضی اور سید مرتضیٰ سے آگے نکل گئے تو یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت پہ مبنی ہے. آیت اللہ میر حامد حسین نے جب کتاب ابقات الانوار لکھی شاہ محدث دہلوی کے جواب میں، اس لیے کہ ایسی کتاب تھی شاہ محدث دہلوی کی تحفہ اثنا شریعہ، اس میں بالکل شیعت کو ختم کر کے رکھ دیا تھا. یعنی جو پڑھتا تھا کہتا تھا شیعت ایک من گھڑت مذہب ہے. اب دیکھیے یہ کتاب لکھی کیسے تھی. ایسا نہیں ہے کہ اٹھائی قلم چلایا. وہ زمانہ اگر آپ تصور کریں اب سے 150 برس پہلے، 170 برس پہلے، آج کوئی بھی کتاب چاہیے ہوتی موبائل لیجیے آپ، فوٹو کھینچ لیجیے جلدی جلدی اور گھر میں گاڑی میں بیٹھے، گھر میں بیٹھنے پڑھنا شروع کر دیا آپ نے. کوئی کتاب ہے فوٹو کاپی مشین لے جائیے، مشین پہ جانے کے بعد فوٹو کاپی کر لیجیے 10 منٹ کے اندر. وہ یہ ایسا زمانہ نہیں تھا اس زمانے میں. جو چیز چاہیے آپ کو لکھنا پڑتی تھی، پڑھنا پڑتی تھی، مطالعہ کرنا پڑتا تھا. شاہ محدث دہلوی نے اس کتاب میں مثلا جیسے میں نے مثال دی حدیث غدیر، اس نے ثابت کیا کہ یہ رسول کی حدیث نہیں ہے، رسول نے مولا نہیں بنایا تھا. تو آیت اللہ میر حامد حسین نے یہ کیا، بنیادی طور پر اس کا جواب دیا. مثلا میدان غدیر میں کتنے اصحاب تھے، کون کون تھے، ان کا سلسلہ نسب کیا تھا، 1 صدی. پھر یہ 10 ہجری کا واقعہ 11 ہجری میں اس حدیث کو کس کس نے نقل کیا، وہ لوگ کون تھے، ان کے آباء و اجداد کیا تھے، ان کا سلسلہ نسب کیا تھا، انہوں نے کس سے پڑھا، کس کو پڑھایا، کون سے شاگرد پیدا کیے. پھر آگے بڑھی اسی طریقے سے 12 ہجری 13 ہجری 14 ہجری وہ اپنے زمانے تک لے کر کے آئے زمانے تک. اس لیے اس کتاب کی ویلیو ہوئی. اسی لکھی کیسے تھی انہوں نے یہ کتاب، ایک حوالے کی ضرورت تھی ان کو حدیث غدیر پر. بہت توجہ سنیے گا. وہ حوالہ، وہ کتاب جہاں سے انہیں نقل کرنا تھا، پورے ہندوستان میں کسی لائبریری میں کتاب نہیں تھی. انہوں نے کسی مجلے میں پڑھا کہ یہ کتاب مدینہ منورہ میں ایک سنی المذہب عالم دین ہے، ان کے گھر کی لائبریری کے اندر موجود ہے. آپ نے مدینے کا سفر کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں جہازوں کے سفر نہیں تھے کہ جہاز میں بیٹھیے آپ 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں دہلی سے مدینہ جا کے ایئرپورٹ پر اتر جائیے جدہ جا کر کے. پانی کا سفر تھا، سمندری راستوں کا. وہاں پہنچے. اتنا بڑا فقیہ ہمارا، یہ ذہن علی میں رہے، وہ جانے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے اس خادم کے گھر پہ گئے، ملاقات کی، ان سے بیان کیا کہ میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں، کیا مناسب ہے کہ میں آپ کے گھر پہ نوکری کر لوں آپ کی لائبریری میں. تو چونکہ اس نے ان کو دیکھا، شریف النفس تھے، چہرے سے ظاہر تھا، عالم جلیل القدر تے، تو اس نے کہا لکھنا پڑھنا جانتے ہیں.
آیت اللہ میر حامد حسین نے کہا ہاں میں آیا اس لیے ہوں، اگر مناسب ہوگا کب تک رہنا چاہتے ہو؟ کہ جتنی مہلت مل جائے، 1 سال 6 مہینہ میں چاہتا ہوں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کروں، نوکری کروں۔ تو آپ نے اس کتاب کا جواب دینے کے لیے خادم کی نوکری تک کی، اس نے اپنے گھر میں رکھا، اس کے گھر میں لائبریری میں ایک کتاب تھی، روز نوکری بھی کرتے تھے۔ اب دیکھیں نوکری ایسے نہیں کرتا آدمی، اس کے یہاں جھاڑو بھی لگاتے ہوں گے، لائبریری میں کام بھی کرتے ہوں گے، اور جو اصل حوالہ چاہیے تھا اس کو پوری جلد کو آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ فوٹو کاپی نہیں کر سکتے تھے، موبائل نہیں تو اس زمانے میں کھینچ لیں فوٹو لے کے آ جائیں گے 10 منٹ میں، تو پورا ایک دم باقاعدہ اس کو اتارا، لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ جب لے کر کے آئے یہ واقعہ میں نے اپنے استاد حضرت آیت اللہ سید محمود بحر العلوم میر دامادی سے نجف اشرف میں غدیر کے موقع پر، غدیر کے محفل کے حوالے سے وہ تقریر کرے تو ان سے سنا ہے کہ جب آپ آ رہے تھے شپ کے اندر موجود تھے، اچانک کسی طریقے سے کشتی میں تھے، جس بکسے میں وہ کتاب لکھی تھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، جس کو لے کر کے آ رہے تھے مدینہ منورہ سے نوکری کرنے کے بعد، وہ پانی میں گر گیا بکسا۔ جب وہ پانی میں گر گیا، ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے، آغا بزرگ تہرانی بہت بڑا نام ہے، آپ کی کتاب الذریعہ، انہوں نے بھی میر حامد حسین کے حالات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب پانی میں گر گیا وہ بکسا، اس لیے وہ پانی میں بکسا نہیں گرا تھا، ان کا دل گر گیا تھا، ان کی روح گری تھی اس کے اندر، تو جان کی پرواہ کیے بغیر خود بھی سمندر میں کود گئے اس ٹائم پہ۔ لیکن خدا جس کو زندہ رکھتا ہے، وہ بکسا بھی انہوں نے نکالا، خود بھی ان کی جان بچی، کشتی میں آئے، تو اس طریقے سے جواب دیے دشمنوں کے، تب ولایت ہم تک پہنچی ہے۔ آیت اللہ میر حامد حسین نے تب جواب لکھا، جس کتاب کا نام رکھا ابقات الانوار۔ ابقات الانوار، میں ابتدا میں عرض کرتا ہوں، اس بات کو ذہن میں بھی رکھیے گا، ولایت اہل بیت پر اور امامت ائمہ اطہار پر سب سے جو بہترین اور مدلل کتاب ہے، جس کا دشمن آج تک جواب نہیں دے سکے۔ اگر کہیں پہ مناظرہ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ انداز ہوتا ہے، اس کو ہم چڑھا کے یہی کہتے ہیں اگر دم ہے تو ابقات الانوار کا جواب لکھو۔ جب میر حامد حسین نے کتاب لکھی ابقات الانوار امامت ائمہ اطہار پر، اس زمانے میں ہندوستان میں ایک شہر ہے بھوپال، بھوپال کا جو نواب تھا وہ سنی المذہب تھا، اور جب یہ کتاب چھپی ساری دنیا میں گئی، اس نے جتنے بھی بر صغیر کے سنی المذہب علماء تھے، پورا پاکستان ہندوستان ایک تھا اس زمانے میں، سب کو جمع کیا بھوپال میں، اپنے دربار میں بلا کے کہا کہ آپ کے گھر کے خرچے میں اٹھاؤں گا، آپ لوگوں کو سیلری میں دوں گا، آپ کے بچوں کی تعلیم میں دیکھوں گا، کھانے پینے کے معاملات میں دیکھوں گا، آپ لوگوں کے یہاں خادم موجود ہیں، آپ یہیں پہ سوئیں، یہیں پہ رہیں، یہیں پہ پڑھیں، صرف ایک کام ہے آپ کا، تمام علماء مل کے میر حامد حسین کی کتاب ابقات الانوار کا جواب لکھیں۔ اس لیے کہ ہم تو چلے تھے شیعت کو ختم کرنے، انہوں نے تو ہمارے مذہب کو ضرب لگا دی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے 3 دن کا وقت مانگا، علماء نے 3 دن تمام علماء نے بھوپال کے اندر نواب بھوپال کی سرپرستی میں میٹنگ کی۔ 3 دن کے بعد جب آپ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے نواب بھوپال کے، اس سے کہا جی ہم جواب لکھ دیں گے، تو کہا پھر دیری کیوں کر رہے ہیں، جواب لکھیے۔ کہا ایک طریقہ ہے، جتنی بھی ہماری مذہب کی یعنی سنی المذہب لائبریریز ہیں دنیا میں، ان تمام کو جلوا دیجیے اور سمندر میں ڈلوا دیجیے، پھر ہم لکھیں گے میر حامد حسین کا جواب کہ انہوں نے جو لکھا ہے اپنی جیب سے لکھا ہے، ہماری کتابوں سے نہیں لکھا ہے۔ اتنی بڑی تحقیق پیش کی میر حامد حسین نے، کہا ایک ہی طریقہ ہے میر حامد حسین کی کتاب کا جواب دینے کے لیے ابقات الانوار کا، ان تمام لائبریری جو بھی ہیں ہمارے مذہب کی تمام کو سمندر میں ڈال دو، ختم کر دو، تبھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ سمجھیے کتنی کوشش کی ہوگی اس عالم نے۔ بہرحال میں آگے بڑھوں گا اس سلسلے کو تاکہ اور بھی کچھ علماء کے حوالے سے گفتگو کروں۔ اتنی بڑی کتاب، دوسری کتاب ولایت مولا پر جب غدیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کون سی ہے؟ کتاب الغدیر، علامہ امینی۔ لیکن دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات نہیں، بات تو اچھی ہے کہ آپ لوگوں کو الغدیر کا نام معلوم ہے لیکن ابقات الانوار کا نام معلوم نہیں ہے، علامہ امینی کا نام معلوم ہے، آیت اللہ میر حامد حسین کا نام معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ بر صغیر کے علماء مظلوم ہیں، ہم لوگوں کا علمی سٹیٹس اتنا نیچے آ گیا اس زمانے میں، اور ذہنی سطح پر ہم اتنے گرے کہ ہم نے احسان فراموشی کی، اپنے ان فقہاء اور علماء کو بھلا دیا کہ جن کی بنیاد پر ہم نے اظہار شیعت کیا۔ اب سنیے، آیت اللہ حرم معصومہ قم کے اندر
ایک بہت بڑے فقی مدفون ہیں. اب دیکھیں ہمارے ذہن سے اس وقت ان کا نام نکل گیا، ابھی آئے گا تو پیش کریں گے. مسجد اعظم ہے حرم معصومہ میں. حرم معصومہ قم میں مسجد اعظم کے دروازے پر آیت اللہ بروجردی کی قبر ہے. آیت اللہ بروجردی کے سامنے کسی محقق نے دونوں کتابوں کو پیش کیا، ابقات الانوار اور کتاب الغدیر، اور کہا میں ایک آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں غدیر کے حوالے سے، آگا کون سی کتاب سے تحقیق اٹھاؤں؟ تو آیت اللہ بروجردی نے فرمایا کہ جب میر حامد حسین نے حدیث کے لیے غدیر کے لیے کتاب لکھی ابقات الانوار، اس زمانے میں شیعوں کی لائبریری جل چکی تھی، حوالے موجود نہیں تھے، کتابیں نہیں تھیں. انہوں نے اپنی محنت کر کے تحقیق پیش کی ہے، لیکن جب علامہ امین نے ابقات الغدیر لکھی تو ابقات الانوار موجود تھی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی. کہ کبھی بھی الغدیر کو ابقات الانوار پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی. یہ ذہن میں رہے کہ کتاب الغدیر شیعوں کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. اس کتاب کو بڑی اہمیت ہے. اس کتاب کے لیے آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ کبھی بھی ابقات الانوار پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی اس کتاب کو. اتنی اہم کتاب ولایت پر. اور یہ بھی بتا دوں اگرچہ یہ فارسی اور عربی متن کے ساتھ یہ کتاب ہے، اس میں حدیثیں، حدیث منزلت، حدیث مناسب علیہ مثلا، حدیث خیبر، اس کی حدیث نور، حدیث ثقلین کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے 2 جلدوں میں. نور الانوار ترجمہ ابقات الانوار شجاعت حسین گوپال پوری نے قمسی ترجمہ کیا ہے، 2 جلدوں کا، اصل کتاب کا نہیں بلکہ تلخیص کا ترجمہ ہوا ہے جو اردو میں بھی موجود ہے. تو یہ کتاب ویسی نہیں واقعات کی، لیکن تحقیقی کتاب ہے دشمن کو جواب دینے کے لیے. آیت اللہ میر حامد حسین کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب آپ نے ولایت مولا پر یہ کتاب لکھی ابقات الانوار، اتنا لکھا امامت پر، ولایت پر، آخری عمر میں ہمارے علماء نے، آغا بزرگ تہرانی نے اور دیگر علماء نے نقل کیا ہے کہ آپ کا دائیں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، لکھ نہیں سکتے تھے. اتنا لکھا، پھر بائیں ہاتھ سے بھی نہیں لکھ سکتے تھے آیت اللہ میر حامد حسین. اتنا کام کیا ہے تشیع کے لیے. آخری عمر میں لیٹے ہوتے تھے، جب نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے. عمر زیادہ نہیں تھی، 60 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا. جبکہ ذہن میں تصور آتا ہے 100 کچھ برس کے رہے ہوں گے جب یہ کیفیت تھی کہ دونوں ہاتھوں نے کتنا لکھا ہوگا اس شخصیت نے کہ دونوں ہاتھوں سے لکھ نہیں سکتے تھے. ان کے بیٹے تھے، میں پیش کروں گا ابھی، آیت اللہ ناصر ملت. یہ برے صغیر میں تھوڑا نام مشہور ہے ناصر ملت کا. ناصر ملت فرماتے ہیں جب ہم نے غسل دیا تو ان کے سینے پر کتابوں کے نشان تھے. آخر میں لیٹے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے. آخری عمر میں خادم ہوتا تھا منشی، خود لیٹے ہوتے تھے، کہتے تھے میں بولتا ہوں آپ ولایت پہ لکھیے، جب وہ لکھ نہیں سکتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے کاروان شیعت کو آگے بڑھایا آیت اللہ میر حامد حسین نے. دونوں ہاتھوں سے نہیں لکھ سکتے تھے، بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے تھے تو لیٹے ہوتے تھے خود بولتے تھے اور خادم لکھتا تھا. ان کے ایک بھانجے تھے علامہ لطیف حسین. یہ جو میں واقعہ طرز کر رہا ہوں زبان میری ہے، لیکن ناقل اگر میں یہی فہرست بیان کرنا شروع کروں کن کن فقہا نے ان چیزوں کو نقل کیا تو اسی میں پورا درس ختم ہو جائے گا. جن پر تشیع فخر کرتی ہے نجف اور قم میں، جن کے اوپر بیس ہے، ان علماء نے ان واقعات کو نقل کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. علامہ لطیف حسین ان کے بھانجے تھے. آخری عمر میں میر حامد حسین بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں. علامہ لطیف حسین ان کے قلم بنایا کرتے تھے لکڑی کے. ظاہر سی بات یہ پین بھی نہیں تھے اس زمانے میں اتنے. ایک چیز اور سنیے گا، جب آپ نے کتاب ابقات الانوار لکھی، دنیا میں شہرت ہوئی امامت پر. ہندوستان تھا اس زمانے میں، صرف ایک ملک تھا یہ غیر منقسم. اس ملک کا نہ کاغذ استعمال کیا، نہ قلموں کے لیے لکڑی استعمال کی، نہ سیاہی استعمال کی. کیوں؟ چونکہ ہندوستان نام تھا، ایک ہندوؤں کا ملک تھا، اکثریت ان کی تھی، تو آپ نے لکڑی بھی، کاغذ بھی، سیاہی بھی اسلامی ممالک کی استعمال کی. تب ولایت پہ دیکھیں موضوعات روحانی اثر ہوتا ہے ہر چیز کا. جب مولا کی ولایت پہ کتاب لکھی، جواب دیا، یہ تینوں چیزیں آیت اللہ میر حامد حسین نے، قلم، کاغذ، سیاہی. اب دیکھیے آج منگانا کوئی بھی چیز بہت آسان ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، امریکہ سے کوئی چیز منگا لیتے ہیں، لندن سے، کل آ جائے گی اگر منگانا چاہے تو. لیکن اس زمانے میں کتاب کو لکھنے تک کے لیے لکڑی بھی استعمال نہیں کی اس ملک کی. اسلامک ممالک سے منگاتے تھے تب لکھتے تھے. بیٹھے ہوئے ان کے بھانجے تھے علامہ لطیف حسین، ان کے قلم بنایا کرتے تھے. آخر عمر میں میر حامد حسین بیٹھے ہوئے گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے.
تو ان کے بھانجے نے کہا ماموں آپ گریاں کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے میرا آخری وقت ہے لیکن میں مذہب شیعت کی کوئی خدمت نہ کر سکا. تو انہوں نے کہا ماموں آپ یہ تصور رکھتے ہیں کہ آپ نے، جبکہ آپ کی کتاب کا ساری دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے، نجف قوم کے مراجع آپ کے لیے، اس لیے جو جملے لکھے نا ایت اللہ میر حامد حسین کے لیے اس زمانے کے فقہا، مرزا شیرازی کبیر صاحب تمباکو کا فتویٰ مشہور ہے جن کا، یا دوسرے جو علماء محققین ان کے زمانے کے، آیت اللہ زین العابدین مازندرانی، ان لوگوں نے لکھا ہے آپ کو آیت اللہ فی العالمین، زمین پر خدا کی حجت، اور ایک سے ایک القاب دیے. اس زمانے میں میر حامد حسین کہتے ہیں میں شیعت، مذہب شیعت کی کوئی خدمت نہ کر سکا. وہ کہتے ہیں ماموں آپ کا یہ جذبہ، میں نے تو صرف قلم بنائے جب آپ نے کتاب ابقات الانوار لکھی ہے، مجھے تو اپنی شفاعت کا پورا یقین ہے. تو انہوں نے جواب دیا ہر انسان اپنی معرفت کے مطابق سوچتا ہے، ہر انسان اپنی معرفت کے مطابق گفتگو کرتا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد آپ نے کہا میری ایک وصیت ہے بیٹا، اس پہ ضرور عمل کرنا. کہ ماموں وصیت کیا ہے؟ کہ وصیت یہ ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، معلوم ہو ہمارے علماء نے کیا کیا خدمت انجام دی. ہم معذرت کے ساتھ کسی نام کے آگے اصفہانی لگا ہو، قمی لگا ہو، نجفی لگا ہو، شیرازی لگا ہو، ایسا ہی ہے نا، بصری لگا ہو تو ہم لوگ سمجھتے ہیں چونکہ وہاں کے عالم تو ہم بڑے اس سے فخر سے بیان کرتے ہیں. لکھنوی یا پاکستان میں کہیں کے ہوں، سندھ کے ہوں، بر صغیر کے ہوں، تو ہم لوگ ذہن میں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے جب آنکھیں کھولی تو زوال دیکھا ہے، عروج ہم نے بر صغیر کا نہیں دیکھا ہے، ورنہ ہمارے علماء دیکھیں کس منزل کمال پہ تھے. کہتے ہیں بھانجے سے کہا ہر انسان اپنی معرفت کے مطابق گفتگو کرتا ہے. انہوں نے کہا مامو جان مجھے تو اپنی شفاعت کا پورا یقین ہے، اس لیے کہ یہ کتاب جو امامت پہ آپ کے قلم سے صادر ہوئی ہے، علماء نے لکھا ہے یہ ایسا معجزہ ہے غیر معصوم کے. شیخ عباس قمی کو کون نہیں جانتا؟ مفاتح الجنان کس گھر میں نہیں ہوتی ہے؟ شیخ عباس قمی نے کتاب ابقات الانوار کے لیے لکھا ہے کہ یہ میر حامد حسین کے قلم سے صادر ہونے والا معجزہ ہے. اور پھر لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، صدر اسلام اس زمانے سے لے کے ائمہ کے غیر معصوم کے قلم سے آج تک ولایت اور امامت پر اس سے بہترین کتاب نہیں لکھی گئی. شیخ عباس قمی کہتے ہیں 1400 سال میں ولایت اور امامت پر اس سے بہترین کتاب نہیں لکھی گئی، بلکہ حدیث غدیر کی تو تلخیص بھی کی ہے، ان کی کتاب کی تلخیص کی ہے شیخ عباس قمی نے، ترجمہ کیا ہے فارسی کے اندر. میر حامد حسین کی کتاب ابقات الانوار حدیث غدیر کے حصے کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ شیخ عباس قمی نے. اب ذہن میں کچھ آ گیا ہوگا آپ حضرات کے کہ ایران اور عراق کے جید محدثین ہمارے علماء کی کتابوں کے ترجمے کرنے میں فخر کرتے تھے. نہیں، اردو میں نہیں، یہی تو بات ہے. شاہ محدث دہلوی نے فارسی میں لکھا تھا جواب، تو آیت اللہ میر حامد حسین کی کتاب کا یہ بھی معجزہ ہے، جواب تو فارسی میں دینا تھا لیکن آپ نے اتنے مترادفات استعمال کیے. جو عربی میں عربی والا پڑھتا ہے اس کتاب اس کو عربی میں سمجھ آتی ہے، جو فارسی والا پڑھتا ہے فارسی میں لگتی ہے. اس لیے کہ مثلا ایک چیز اس میں فارسی میں بھی آپ نے عبارت نقل کی، عربی میں بھی نقل کی. فارسی والا بھی اس کتاب کو سمجھ لیتا ہے اور عربی والا بھی، اردو میں نہیں ہے وہ کتاب، فارسی میں اصل کتاب. تو اس کی تلخیص شیخ عباس قمی نے کی ہے. فرماتے ہیں اپنے بھانجے سے آیت اللہ میر حامد حسین کہ ہر انسان اپنی معرفت کے مطابق سوچتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کی شفاعت ہوگی، آپ بجا سوچ رہے ہیں، صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن مجھے جو خدمت انجام کرنی چاہیے تھی اس مذہب کی وہ خدمت نہیں کی میں نے. تو ماموں کیوں؟ اس کے بعد ایک وصیت کی میر حامد حسین نے، سنیے گا کس معرفت کے کس درجے پر ہے. کہ میں نے جتنی بھی حدیثیں لکھی ہیں ابقات الانوار میں، یعنی ہر حدیث پر ایک جلد مکمل لکھی تھی آپ نے. حدیث غدیر کا جواب 2 جلدوں میں تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کتاب آپ نے لکھی اس کی کاپی کر دیں آپ دوسری، جو لکھنا تھا ہاتھ سے لکھنا تھا. حدیث غدیر کے آپ نے 2 نسخے بنائے تھے. مثلا پوری کتاب کا ایک نسخہ، حدیث غدیر کو 2 جگہ پہ لکھا تھا آپ نے، 2 نسخے سیم. کہا میں نے 2 جلدیں جو لکھی ہیں حدیث غدیر کی اضافی میری الماری میں رکھی ہوئی ہیں، بیٹا یہ وصیت میری لکھ لیں. آیت اللہ میر حامد حسین کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے قبر میں لٹا دیا جائے، حدیث غدیر کی ایک جلد کھول کے میرے چہرے پر رکھ دینا، دوسری جلد کو میرے سینے پر رکھ دینا. کہ ماموں یہ وصیت کیوں؟ کہنے لگے میں جانتا ہوں، میرا عقیدہ مسلم ہے کہ میرے مولا قبر میں تشریف لاتے ہیں. میرے مولا سے میں چاہتا ہوں پہلی ملاقات ہو تو
تو میں پیش کروں گا مولا اپنی شفاعت کے لیے اور اپنی آل اور اولاد کی شفاعت کے لیے حدیث غدیر کی 2 جلدیں لے کر کے آیا ہوں. یہ فقہا، یہ علماء جو بر صغیر کے گزرے، جنہوں نے کاروان شیعت کو یہاں تک پہنچایا، جن سے ہم ناواقف ہیں. ایسا نہیں انہوں نے خدمت انجام دی، وہ خدا کے یہاں سے علم لے کے آئے تھے. علم، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا فقیہ نجف نہیں گیا تھا کبھی پڑھنے، قوم نہیں گئے تھے پڑھنے. بر صغیر کا مرکز لکھنؤ تھا. ہمارا حوضہ کس منزل کمال پہ تھا کہ نجف قم جانے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں بیٹھ کے انسان کتاب لکھتا تھا. نجف اور قم کے لوگ نہ یہ کہ اس زمانے میں آج بھی فخر کر رہے ہیں. میں نے خود ان کے حفید ہوتے ہیں پوتے آیت اللہ میر حامد حسین کی 4تھی نسل میں وہ آئے تھے نجف. میں ملاقات کرانے کے لیے، یہ تو مناسب نہیں، میں لے گیا، بہرحال میں ساتھ گیا آیت اللہ سیستانی کے پاس. جب میں گیا، یہ کیفیت بیان کر رہا ہوں آپ حضرات سے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. جب ہم کمرے میں داخل ہوئے، آغا سیستانی بیٹھے تو کھڑے ہو گئے. تو آغا سیستانی کے بازو احتراماً پکڑے، تو نہ وہ کھڑے تھے نہ بیٹھے تھے. تو انہوں نے اصرار کیا مجھے کھڑا ہونے دے. تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا ہوں، آپ کی نسل میں جو 4 پشتوں نے خدمت تشیع کی ہے، فرمایا ان کے پوتے سے، آپ کے گھرانے پر، صاحب اوقات کے گھرانے پر میں بھی فخر کرتا ہوں اور پوری دنیا کی شیعت فخر کرتی ہے. کیوں؟ ایک آدمی نہیں تھے. آیت اللہ میر حامد حسین کے والد آیت اللہ سید مفتی محمد قلی کنتوری، انہوں نے بھی ایک جواب لکھا تھا شاہ محمد دہلوی کا، تشہید المتائن جس کا نام رکھا تھا، اور بے شمار کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. وہ بھی بہت بڑے فقید بر صغیر کے اندر. ان کے بیٹے، اب دیکھیے سنیے گا، جب جس کا باپ ایسا ہو تو بیٹے کیسے ہوں گے؟ اس لیے کہ تربیت کا اثر ماں باپ پہ دونوں پہ ہوتا ہے. جب ماں باپ اچھے ہوں گے تو پھر اولاد بھی ویسی ہوگی جیسی تربیت ہوگی. اس باپ نے جس کا معرفت کا یہ عالم تھا، جو اس درجے پہ تھا، کس طرح سے تربیت کی ہوگی اپنی اولاد کی؟ بتاؤں کس طریقے سے کی. میں نے 2 فقہا کے بارے میں سنا ہے جو بہت کم سنی میں مجتہد بنے. علامہ ہلی 9 سال کی عمر میں مجتہد بنے تھے. شہید باقر الصدر کے لیے علماء نے لکھا ہے 15 سال میں مجتہد ہو گئے تھے. یہ کم عمری میں. لیکن بر صغیر کی سرزمین بھی اس سے خالی نہیں ہے. اگر نجف میں کوئی 15 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں مجتہد بنا عراق میں، تو بر صغیر کی سرزمین اس سے تشنا نہیں ہے. یہاں کے علماء نے بھی کم عمری میں اس منصب کو حاصل کیا ہے. آیت اللہ میر حامد حسین کے بیٹے تھے حضرت آیت اللہ العظمہ میر ناصر حسین موسوی، المعروف بے سرکار ناصر ملت. ناصر ملت کے نام سے سب جانتے ہیں. آپ کی عمر 15 سال تھی. میر حامد حسین کے فرزند، ان کی عمر 15 سال تھی. اس زمانے میں نجف میں، لکھنؤ کے اندر آیت اللہ میر حامد حسین، دوسرے ایک بہت بڑے فقیہ تھے، ان کے بارے میں بھی 2 منٹ عرض کروں گا. آیت اللہ العظمہ مفتی محمد عباس جزائری لکھنؤ کے اندر تھے. ان کا زمانہ تھا. آیت اللہ میر حامد حسین نے اس طریقے سے تربیت کی. اب دیکھیے بات آگے میں پیش کرتے چلوں. آیت اللہ میر حامد حسین کے گھرانے میں جو خادمائیں ہوتی تھیں، جو کھانا بناتی تھیں، جو خاص ایام میں خدا نے خواتین پہ نماز کو ساقط کیا اور عبادت کو ساقط کیا، ان ایام میں کھانا بنانے پہ بھی پابندی تھی. اس لیے کہ مکروہ ہوتا ہے ان ایام میں خاتون کے ہاتھ کا کھانا. تو اس طریقے سے اولاد کی تربیت کی. کھانے تک کی احتیاط کرتے تھے کہ پانی وہ 8-10 دنوں میں مکروہ ہے نا، ان دنوں میں اس کے ہاتھ کو کھانا کھانا، پانی پینا. اس طریقے سے تربیت کی. تو بیٹا ایسا ہوا ناصر ملت. متوجہ ہیں آپ حضرات کہ 15 سال کی عمر تھی. 15 سال کی عمر میں آپ نے ایک کتاب لکھی لکھنؤ میں، المفرد. فقہ پہ یہ کتاب لکھی تھی. نماز کی دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے وجوب کے متعلق جب آپ نے 15 سال کی عمر میں کتاب لکھی اور آیت اللہ میر حامد حسین کو پیش کی لکھنؤ میں، اس زمانے میں آیت اللہ مفتی محمد عباس جزائری نے دیکھی. اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو اجازت اجتہاد عطا فرمایا. 15 سال کی عمر، کیا عمر ہوتی 15 سال کی. لیکن پھر اس فقیہ نے اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی. یہ بھی بتا دوں ان کے زمانے تک، آیت اللہ ناصر ملت کے زمانے تک، بر صغیر کے لوگ ذہنوں میں رکھیے گا اس بات کو، نجف یا قم کے مرادے کی تقلید نہیں کرتے تھے.
اس وقت تک لکھنؤ مرکز تھا، بر صغیر کے لوگ لکھنؤ کے اندر چونکہ وہ ہمارا مرکز تھا، وہاں کے علماء کی تقلید کرتے تھے۔ آیت اللہ ناصر الملت لاسٹ مجتہد ہیں، آخری مجتہد جن کی بر صغیر کے لوگوں نے تقلید کی۔ جب ناصر ملت کا انتقال ہوا، آگرہ میں شہید ثالث کے روزے میں مدفون ہے، ان کے بیٹے خود مجتہد تھے، آیت اللہ محمد سعید الموسوی سرکار سید الملت۔ ان کے جنازے پر انہوں نے لوگوں نے ظاہر سے ہوتا رجوع کیا سید الملت کی طرف تقلید کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے والد میرے استاد نجف میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی ہیں، تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت کا اعلان کیا۔ یہ اس لیے بیان کیا میں نے، پہلے آخری مجتہد بر صغیر کے جن کی تقلید ہوتی رہی، باقاعدہ رسالہ عملیہ تھا، وہ سرکار ناصر الملت ہے، میر احمد حسین کے فرزند۔ سب سے پہلے مجتہد رسمی طور پر جن کی تقلید کی ہم نے ایرانی عراق میں، وہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نجف کے اندر۔ ناصر ملت کے بعد مرجعیت ادھر چلی گئی۔ ناصر دیکھیے آج توضیح المسائل ہوتی ہے، ایک توضیح المسائل آیت اللہ خوئی کی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل، تو تقریباً وہی مسائل ہے جہاں پر اپنا استنباط ان کا اجتہاد الگ ہے، یعنی اختلاف ان کا اپنا نظریہ اسٹار کا نشان بنا ہوتا ہے کہ اس میں آخوی کا نظریہ الگ ہے، آیت اللہ سیستانی کا نظریہ الگ ہے، لیکن توضیح المسائل ایک ہی ہوتی ہے سب کی، اور وہ الوثقا پہ حاشیہ ہوتا ہے، 1 2 3 جلدیں ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ناصر الملت سرزمین بر صغیر کے وہ فقیہ تھے، آپ نے 8 جلدوں میں فقہ میں ایک کتاب لکھی جو استفتاءات کا مجموعہ ہے، آپ کا توجہ سنیے گا۔ رسمی جو توضیح المسائل تھی ناصر الملت تھی، اس کا نام تھا تحفہ احمدیہ، زمانے میں توضیح المسائل کے نام سے نہیں چھپا تھا، تحفہ احمدیہ کے نام سے جو چلتی تھی بر صغیر میں آپ کی توضیح المسائل، اس کا نام تحفہ احمدیہ تھا، لیکن 8 جلدوں میں مکمل آپ نے اپنے فتاوے جو استنباط اور استخراج کیا تھا آیت و حدیث سے لکھی، جس کا نام تھا اسباغ النائل بتحقیق المسائل۔ میں نہیں کہتا نہیں ہوگا، اپنی کم عمری میں نجف، قم، حوزہ علمیہ سیریا میں کسی ایسے فقیہ کو ابھی تک نہیں دیکھا کہ جس کے استفتاءات، جس کے مسائل 8 جلدوں میں مکمل ہوں۔ یہ ناصر ملت کی شخصیت تھی۔ اور جو توضیح المسائل ہوتی ہے یا دوسرے استفتاءات کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں سوال ہوتا ہے، نیچے جواب ہوتا ہے۔ یہ جو 8 جلدیں لکھی آیت اللہ ناصر ملت نے، اسباغ النائل بتحقیق المسائل، ہر جلد میں ایک مثلا مسئلہ، یہ نہیں خالی جواب دے دیا انہوں نے، میں نے اس آیت سے استنباط کیا، آیت پیش کی، اس حدیث سے استنباط کیا، حدیث پیش کی، مجھ سے پہلے کے فقہاء نے مثلا علامہ مجلسی نے یا شیخ کلینی نے اس روایت کو یہاں نقل کیا، وہ، اور پھر میرا نظریہ یہ ہے، یہ اس طریقے سے جواب دی ہمارے علماء بر صغیر کے۔ اب بتائیے آج یہ پورا درس اس لیے تھا جو میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انجینئر جب آپ دیکھیں پورا دنیا فخر کرتی ہے میڈیکل لائن میں، دیکھیں امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں لوگ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، آپریشن کرانے، کہ جا کے لندن جائیں گے، علاج کرائیں گے، آپریشن کریں گے، کیوں؟ اس کہتے ہیں وہ بہت آگے ہیں، وہ آپ کو ایک ہر چیز کا ایک منظر ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے، یہ منظر ہے جو ہم لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں لندن امریکہ علاج کرانے، آپریشن کرانے، کیوں؟ کہتے ہیں ان کے ہاسپٹل بہت اچھے ہیں، ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، نظام بہت اچھا ہے، ورنہ حقیقت اب یہ منظر ہے، پس منظر یہ ہے۔ آپ تحقیق کیجئے گا، پوچھئے گا، معلومات کیجئے گا، 80% جو ان کا نظام سنبھالے میں بر صغیر کے ڈاکٹرز ہیں، چونکہ ان کو اچھی سیلریاں ملتی ہیں، یہاں سے گئے پاسپورٹ مل جاتا ہے، نوکریاں کرتے ہیں، نام کس کا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا۔ لیکن پیچھے پورا امریکہ میں آپ دیکھ لیں، انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں، ہم نے جا کے دیکھا بھی ہے، معلومات بھی حاصل کی ہے، جتنی ہماری وہ ساتھ ہم نے کوشش بھی کی، سب بر صغیر کے لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ بڑے انجینئر جتنے ہیں، بلڈنگیں بننی، ساری نظام چل رہا ہے ان کا، سب بر صغیر کے انجینئر ہیں۔ یونیورسٹی میں جائیں، پروفیسر، لیکچرر، ٹھیک ان کے بھی ہیں، لیکن ہمارے اس میں بھی کم نہیں ہے۔ انجینئر سب سے اچھے ہماری سرزمین کے، ڈاکٹر سب سے اچھے ہماری سرزمین کے، پائلٹ سب سے اچھے ہماری سرزمین کے۔ توجہ سنیے گا، پھر کیا ہوا کہ مراجع ہماری سرزمین پہ آج نہیں ہے۔ جب ہمارا ذہن اتنا اچھا ہے، دنیا کی جتنی بھی لائنیں، جتنی بھی فیلڈیں، ہر چیز میں ہم سب سے آگے ہیں، لیکن مرجعیت میں ہم لوگ اس وقت، پہلے کی بات نہیں کروں، پہلے تو ہم جیسا کوئی بھی نہیں تھا، پہلے تو میں ابھی مقدمہ پیش کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم جیسا کوئی نہیں تھا،
لیکن آج آیت اللہ علامہ بشیر نجفی ایک بر صغیر کے ہیں، ان کے علاوہ کوئی مسلم مجتہد جس کو کہا جائے، جس کا رسالہ عملیہ ہو، جس کی تقلید ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہے. یہ زوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ زوال ہے ہمارا. تو ہم تمام لوگوں کو کوشاں رہنا چاہیے. یہ تو رہا مردوں کا سلسلہ، لیکن خواتین کو بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ اپنی تقلید کریں، خواتین بھی تعلیم کے معاملے میں آ گئے. اگر آج تمام خواتین تفسیر قرآن پڑھنا چاہتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو بھی تفسیریں ہیں وہ عربی فارسی سے ترجمہ ہوئی ہیں، اردو سے، لیکن اچھی تفسیر کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی خاتون تفسیر قرآن لکھ کے بر صغیر میں وہ رائج ہو گئی فلاں خانم کی تفسیر ہے. یہ ہے آپ لوگوں کے مطالعے میں کوئی بھی کسی خانم کی اتنے اچھے ذہن ہونے کے بعد، اتنی زرخیز زمین ہونے کے بعد بر صغیر کی ایک کسی خاتون کی کوئی تفسیر قرآن میرے مطالعے میں نہیں ہے ہو. کم از کم اردو میں ایسی کوئی تفسیر قرآن ہونی چاہیے کسی خاتون کی لکھی ہوئی بر صغیر میں، جس سے خواتین بر صغیر استفادہ کریں اور ہم لوگ بھی استفادہ کریں تمام لوگ. تو یہ بہت اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ایک ایسی چیز ممکن نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. اگر اس میں کوششیں محنت کریں تو کیا جا سکتا ہے، لکھی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ خواتین کے اندر آپ مستقل، آپ نے بے شمار علماء سے سنا ہوگا یا مستقل درس بھی چلتے رہتے ہیں، شہیدہ بنت الہدیٰ کے واقعات سن کے آپ کو حفظ ہو گئے ہوں گے. یا اور بھی اصفہان کے اندر مفسرہ گزری ہیں، مجتہدہ گزری ہیں خواتین میں. بر صغیر اس چیز سے خالی رہا ہے جس کو پر خواتین کو کرنا ہے. اگر آج کیا کہتے ہیں کہ ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا کوئی بات آتی ہے تو ہم بشیر نجوی صاحب کا نام پیش کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایک مجتہد ہمارے نمائندگی کے لیے، اور پھر ہم پرانے علماء کے واقعات بیان کر دیتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کے سراہنے بھی تو ہمارے علماء کی کتابیں رکھی ہیں. اس لیے کہ اگر ولایت، ہم شیعہ کہتے کس کو ہیں؟ جو امامت کا قائل ہو ولایت کا. اور یہ فخر ہم بر صغیر کے شیعوں کو ہے کہ ولایت اور امامت کا ہمارے علماء نے سب سے بہترین کتاب لکھی. تو کام، لیکن جب خواتین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم خاموش، کیونکہ ہے ہی اس کی ضرورت ہے. آیت اللہ مفتی محمد عباس جزائری جو ناصر ملت کے استاد تھے، لکھنؤ کے حوزے میں تھے، جنہوں نے اجازہ اجتہاد دیا تھا ناصر ملت کو، انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی عربی کے اندر، تفسیر روائح القرآن. زمانہ تھا نجف کے اندر آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری کا. آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری کا زمانہ. اس زمانے میں لکھنؤ میں تفسیر لکھی آیت اللہ مفتی محمد عباس جزائری نے، تفسیر روائح القرآن. جب یہ تفسیر اس زمانے میں، زمانہ قدیم میں ایک طریقہ تھا کہ علماء جب کوئی کتاب لکھتے تھے اپنے ہم عصر علماء کو کتاب بھیجا کرتے تھے. انہوں نے یہ تفسیر قرآن بھیجی شیخ مرتضی انصاری. بھائی وہ تو شیخ مرتضی انصاری کو تو سب جانتے ہیں کتنا بڑا نام ہے تشیع کا. جب یہ تفسیر قرآن نجف شاہ پہنچے، آپ درس دے رہے تھے، درس کے اندر لے کر کے پہنچا ان کا خادم جو ان کی طرف سے گیا تھا، تو آپ نے اس کا مقدمہ پڑھا، کھولا، درس دے رہے تھے. درس دینے کے بعد سر پر رکھی وہ تفسیر قرآن. تاریخ عباس کتاب اس میں ہی موجود ہے، کتاب ذریعہ میں آیت اللہ بزرگ تہرانی نے لکھا ہے، سر پر رکھ کے فرمایا کہ یہ ہمارے عباس نے ہمیں ہدیہ بھیجا لکھنؤ سے. اور اس کا مقدمہ پڑھ کے آپ نے بیان فرمایا. آگے علماء نے ان روایتوں کو نقل کیا، محسن امین عاملی نے، آگے بزرگ تہرانی نے، شیخ مرتضی انصاری نے شیخ آپ حضرت ہماری طرح متوجہ رہے. شیخ مرتضی انصاری کو جب آپ نے یہ تفسیر بھیجی، تفسیر، آپ نام ذہنوں میں رکھیں، تفسیر روائح القرآن، آپ نے اس کو سر پہ رکھا اور فرمایا یہ ہمارے عباس نے لکھنؤ سے ہدیہ بھیجا ہے ہمیں. جب ہم بات پیش کریں توجہ سنیے گا. آگے لکھا ہے، یہ دیکھیں کون لکھ رہا ہے اور کس کے لیے لکھ رہا ہے. بر صغیر کے ایک عالم کے لیے. انہوں نے لکھا کہ آج تک اتنی بہترین تفسیر میں نے نہیں دیکھی ہے. یہ ان کے جملے نقل ہیں عربی میں باقاعدہ کہ تفسیر قرآن. تو اب یہ بھی طے ہو گیا شیخ مرتضی انصاری وہ فقیہ ہیں کہ اگر جن کی کتاب نہ پڑھے تو کوئی مجتہد نہیں بن سکتا ہے. کورس میں شامل ان کی کتاب ہے. اس کو، اس زینے کو عبور کیے بغیر کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا. وہ فقیہ کہتا ہے
بر صغیر کے مجتہد کے لیے کہ تفسیر کے اندر اتنی بہترین تفسیر روائح القرآن جو آیت اللہ مفتی محمد عباس جزائری لکھنوی نے لکھی کا، اس سے بہترین تفسیر میری نظروں سے نہیں گزری۔ کیسا تھا یہ لکھنؤ، کیسی سرزمین تھی بر صغیر، کیا ماحول تھا اس زمانے کا۔ اور اگر میں نقل کرنا چاہوں تو بہرحال افسوس ہوتا ہے کہ ہماری کتابوں کے ساتھ کیا ہوا۔ بہار ہندوستان میں دیکھیں، وہاں پہ جگہ جگہ پہ لائبریریز تھیں۔ ایک جگہ ہے لکھنؤ کے قریب میں زنگی پور، وہاں بہت زیادہ فقہ تھے ایک زمانے میں۔ آیت اللہ امجد علی الہ آباد کے تھے، مرجع صاحب رسالہ عملیہ۔ آیت اللہ راحت حسین گوپال پور ایک دیہات گاؤں ہے بہار کے اندر۔ آیت اللہ ہارون زنگی پور ایک گاؤں ہے۔ آیت اللہ مفتی محمد قلی لکھنؤ میں کنتور کے۔ آیت اللہ میر حامد حسین، آیت اللہ غفران مواب، آیت اللہ سید حسین غفران مواب کے فرزند، آیت اللہ نجم الحسن سرکاری نجم الملت۔ میں نے ایک کیمپ لگایا رمضان میں 2 سال پہلے ہندوستان میں، تو اس میں ایک سوال بنا دیا امتحان میں۔ ہم 10 لوگ گئے تھے، تقریباً 5 معلمات تھیں، 5 معلم تھے، تو اس کا پرچہ مجھے بنانا تھا۔ میں نے اس میں ایک سوال رکھ دیا کہ بر صغیر سے تعلق رکھنے والے 7 مراجع کے نام لکھیے۔ کھڑے ہو گئے سب لوگ امتحان میں۔ لگے ہمارے یہاں آیت اللہ بھی ہوتے ہیں، مراجع بھی ہوتے ہیں سرزمین پہ۔ یہ سوال ہے ہمارا، ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے ذہن وہاں پہ پہنچے کوئی ہم سے کہے کہ ہمارے یہاں پہ مراجع مجتہدین بھی ہوتے ہیں اس سرزمین پہ، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایسے مراجع ہوئے کہ ان کے جیسی کوئی تحقیق پیش نہ کر سکا آج تک۔ کتنے نام لیے ہم نے آپ کے سامنے؟ اگر میں لینا چاہوں اور 20 نام لے سکتا ہوں آپ کے سامنے، جو اس سرزمین کے مجتہد مسلم مراجع، جن کا رسالہ عملیہ بھی تھا، جنہوں نے تحقیق بھی کی اور محدث تھے۔ علم کلام میں دیکھیے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، علم کلام میں اوقات الانوار تو ایک کتاب مشہور ہوئی دنیا میں، جو بر صغیر کے علماء نے خدمت انجام دی ہے۔ آج 2017 تک یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، اس لیے میں ذمہ داری سے نقل کر رہا ہوں۔ 2017 تک علم کلام میں آج بھی حوزہ علمی نجف، حوزہ علمی قم سے اتنا کام نہیں ہوا جتنا بر صغیر کے علماء نے کیا۔ علم کلام میں منفرد ہے، علم کلام میں جو تحقیق کرنی ہے ہمارے علماء کی کتابوں کو اٹھانا پڑے گا بر صغیر کی۔ تو خدا سے بس یہ دعا کرنی چاہیے، ہمارے یہاں پہ علماء نے نجف اشرف میں آیت اللہ شیخ باقر شریف القرشی، بہت بڑے محقق گزرے، چند سال پہلے انتقال ہوا، ان کی لائبریری ہے، اس میں نوادرات ہیں، تو میرا کافی وہاں پہ آنا جانا رہتا ہے۔ لائبریری میں قرآن رکھا ہوا ہے، وہ قرآن ایسا ہے کہ اس کی ہر پہلی لائن الف سے شروع ہوئی ہے اور آخر تک الف ہی استعمال کیا ہے، بسم اللہ کے علاوہ۔ بسم اللہ بھی 114 مرتبہ الگ الگ طریقے سے لکھی ہے انہوں نے خطاطی میں، کتابت میں، تو اس کی ہر لائن قرآن کی الف سے شروع ہے۔ میں نے اٹھا کے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ نام نہیں تھا، ہندوستان کے کسی فقیہ نے لکھا ہے، نام بھی غائب ہو گیا وقت کے ساتھ، کچھ دن کے بعد عبارت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو، بر صغیر کے لوگوں کو خود اپنی میراث کا احساس نہیں ہے۔ جب ظاہر سے ملک تقسیم ہو گئے، کچھ لوگ ادھر آ گئے، کچھ لوگ ادھر رہ گئے، اس کے بعد جو گاؤں دیہاتوں میں مکتبات تھے، لائبریریز تھی، ہماری کتابیں دیمکوں نے کھائی ہے۔ خود میرا ایک گاؤں سے تعلق ہے انڈیا میں، وہاں کے رہنے والے ایک عالم دین تھے حافظ صادق حسین، وہ یہاں پہ غالباً واگریزی نام ہے سندھ کے اندر، تقسیم سے پہلے یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی، وہاں بھی پتھر لگا ہوا ہے، میں گیا دیکھنے کے لیے۔ توجہ سنیے گا، انہوں نے بھی اس طرح کا قرآن لکھا تھا کہ جو الف سے شروع ہوتا تھا۔ تو ان کے یہاں پہ نسل کے جو ان کے آئندہ کا سلسلہ ہے وہ کراچی میں مقیم ہے، ڈاکٹر صاحب میری ان سے ملاقات ہوئی، پھر حافظ صادق حسین کے فرزند بھی عالم تھے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں جو قلمی نسخے آپ کے بزرگوں تھے ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس صرف ایک قرآن موجود ہے، جس قرآن کو انہوں نے الحمد، سورہ الحمد کو باقاعدہ پرنٹ کرا کے گھر میں لگانے کے لوگوں کو دینا شروع کیا۔ ہم نے کہا باقی کتابیں کہنے لگے وہ اصل میں تقسیم کے بعد آئی تھی، ایک صندوق ہوتا تھا ہمارے گھر میں رکھا ہوتا تھا، وہ ہماری والدہ ہمیں سنبھال کے رکھتی تھی، اور وہ رکھا رہا آپ سے تقریباً 20 سال پہلے کھول کے دیکھا تو اس میں دیمکوں نے برادہ بنا دیا ان کا۔ کیوں؟ یہ ابھی میں 4 دن پہلے کی بات ہو رہا ہوں، میری ملاقات ہوئی، میں خدا شاہد ہے میرا دل رونے لگا اس بات کو سن کے۔
ایک تو بر صغیر، دوسری یہ بھی تھا کہ ہمارے گاؤں کے عالم دین ہم کتنا کام کر سکتے تھے ان پہ، ہاتھوں کے لکھے ہوئے نوادرات تو کہنے لگے دیمک کھا گئے. اس کے بعد ہم نے جب جھاڑا ایک آدھ کتاب تھی لیکن اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو بالکل دیمک نہیں، یہاں سے کھایا وہاں سے کھایا. یہ ایک واقعہ بیان کیا. اسی طریقے سے ہمارے علماء کی قلم سے صادر ہوئی خدمات بر صغیر کے اندر بے شمار لائبریریاں تھیں جو ختم ہو گئی، دیمک کھا گئے. کیوں؟ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں معاشرے میں، سوسائٹی میں کس چیز سے بلندی ملے گی، اپنے علماء کی خدمات سے، اپنے علمی سٹیٹس سے. آج اگر میں نے بار بار تکرار کر رہا ہوں، ہمیں کہیں پہ اپنی عزت رکھنی ہوتی ہے تو ہم اوقات الانوار کو پیش کرتے ہیں نا علماء کے سامنے فقہا کی بزم میں بیٹھنے کے بعد، تو پھر ظاہر سی بات یہ ہوتا ہے نہیں یہ آپ کے علماء کی قلم سے لکھی گئی، تو عزت ہوتی ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں ہم بر صغیر کے علماء کی خدمات پیش کرتے ہیں. لیکن آج کچھ نہیں. اس طریقے سے بے شمار لائبریریز تھی ہماری، بہت کام کیا ہے ہمارے علماء نے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں اور اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. یہ میری ذاتی فکر ہے، اگر کوئی آیت اللہ سیستانی جیسا فقیہ ہو، نہ یہ کہ علم کے اعتبار سے صرف جو ان کے وسائل ہیں پوری دنیا میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں تقریباً 80% تقلید آیت اللہ سیستانی کی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر. ایسا کوئی فقیہ ہو اور وہ صرف ایک کام کرے اپنی مرضی میں، خدا طول عمر دے سیستانی کو، اور اسی طریقے سے اس مجتہد کو کوئی کم سے کم 100 سال کی عمر دے خدا خدمت کرنے کی، اور 100 سال تک وہ ایک ہی کام کرے کہ مجھے صرف بر صغیر کے علماء کی کتابوں کو زندہ کرنا ہے. 100 سال ہو جائیں گے، بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء کی اتنی کتابیں قلمی نسخے موجود ہیں آج بھی بر صغیر میں، ان کی تحقیق مکمل نہیں ہو سکتی ہے، مجتہد ختم ہو جائے گا. اتنا کام کیا بر صغیر کے علماء نے. لیکن جب ہماری یہاں کے علماء کی بات آتی ہے، نہ ہمیں معلوم ہی نہیں تو پیش کیا کریں گے، کہیں پر بھی معلوم نہیں ہے پیش کیا کریں گے. معرفت کا یہ عالم آیت اللہ مفتی محمد عباس جزائری سب سے اچھی تفسیر لکھی، آپ درس پڑھا رہے تھے. یہ بھی واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں نقل کر رہا ہوں، تاریخ عباس، آغا بزرگ تہرانی، کتاب ذریعہ اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. غور سے سنیے گا. آپ درس پڑھا رہے تھے نجف میں، چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے اتنی سادگی تھی، مٹی کے کچے گھر ہوتے تھے، خس و خاشاک کی چھت تھی جس کو چھپڑ بولتے ہیں ہماری زبان میں. تو چھت پہ بیٹھے ہوئے درس پڑھا رہے ہیں، شاگرد بیٹھے ہوئے، دشمنوں میں کسی نے آگ لگا دی. چھت پہ وہ پڑھا رہے ہیں، چاروں طرف خس و خاشاک کی چھت ہے، آگ لگا دی. جب آگ لگی چاروں طرف سے آگ جلنے لگی، چھت پہ بیٹھے شاگرد ہیں اور آیت اللہ مفتی محمد عباس جزائری لکھنوی، ان کی کرامت میں لکھا ہے تمام علماء نے. کہتے ہیں پریشان ہوئے سارے شاگرد استاد کے قدموں میں گر گئے کہ آقا بس اب آپ ہی بچا سکتے ہیں، چاروں طرف سے آگے نکلنے کا راستہ نہیں ہے. جب آگ اتنی شدت سے بلند ہوئی کہ اب بچ نہیں سکتے ہیں، شاگرد بھی جل کے مر جائیں گے، اور آیت اللہ مفتی محمد عباس جزائری کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار جناب زہرا کا واسطہ اس آگ کو بجھا دے. تمام علماء نے لکھا ہے بس اتنا کہا کہ شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ آگ کو بجھا دے. آسمان سے فوراً دھوپ نکل رہی تھی، گرمی ہو رہی تھی، بارش ہونے لگی، آگ بجھی. اور اس میں آیت اللہ مفتی محمد عباس صاحب کو کرامت علماء نے نقل کی. یہ نہیں کہ بارش ہوئی، تمام علماء نے لکھا پورے شہر لکھنؤ میں کہیں بارش نہیں تھی، جتنے حصے میں آگ تھی وہاں پہ پانی گر رہا تھا. تو یہ علماء معرفت کی کن درجات پہ فائز تھے ہمارے بر صغیر کے. خدا ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ آیت اللہ میر حامد حسین، آیت اللہ ناصر ملت، آیت اللہ مفتی محمد عباس جزائری، آیت اللہ سید الملت، آیت اللہ سید الدار علی غفران ماب، آیت اللہ سید حسین، آیت اللہ ہارون زنگی پوری، آیت اللہ مفتی محمد قلی کنتوری، جو ہمارے فقہا گزرے ہیں، ہم خالی ان کی سیرت بھی پڑھ لیں. یہ میں فقہا کے جملے نقل کر رہا ہوں. ایک دن میں بیٹھا تھا، حدیث غدیر کی محفل تھی، آیت اللہ میر دامادی نجف میں تقریر کر رہے تھے محفل کی. وہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں تقریر میں فضائل ہو رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، جھوم رہے تھے کہ اگر ایک دن معصوم کی معرفت نہیں کہ آیت اللہ میر حامد حسین جیسی معرفت پہ گزر جائے ہمارا ایک دن مکمل پوری زندگی میں، کہتے ہیں ہماری نجات کے لیے کافی ہے. پھر آیت اللہ بہر العلم کہتے ہیں ایک دن نہیں، جو ان کا ربط تھا اہل بیت کے ساتھ جو خدمت انجام دی، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کتاب ابقات الانوار ایک غیر معصوم لکھ نہیں سکتا ایسا موضوع جب تک کہ تائید امام زمانہ ہو. تو یہ امام کی تائید کے بغیر ناممکن ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن، پھر انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ
آیت اللہ میر حامد جیسا گزر جائے معرفت کے ساتھ تو روز محشر بخشش کے لیے کافی ہے. آیت اللہ نے پھر کہا 1 گھنٹہ نہیں 1 دقیقہ کہ ہم میں 1 منٹ کے لیے بھی اتنا خلوص نہیں ہوتا ہے جس پہ میر حامد حسین جیسے فقہ نے پوری زندگی صرف کی ہے. 1 منٹ کے لیے ہم اس کیفیت میں نہیں آتے کہ اگر 1 منٹ اپنے علماء کی سیرت پر جو ان کی معرفت تھی اس معرفت پہ گزار دیں ہم لوگ تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اور وہ فقی کہتا ہے وصیت نامے میں کہ میں نے خدمت نہیں کی تشیع ہوگی. اور آپ کی امام زمانہ پہ کتاب استقصاء الافہام بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے, مشہور زمانہ کتاب ہے. تو میں نے 3 سلسلے بتائے, آیت اللہ میر حامد حسین, ان کے والد آیت اللہ مفتی محمد قلی, آیت اللہ میر حامد حسین کے بیٹے آیت اللہ میر ناصر حسین مصوی سرکار ناصر ملت. کتنی عمر میں مجتہد بنے؟ 15 سال میں. انہی کے بیٹے تھے نجف میں آیت اللہ سید محمد سعید الموسوی, سرکار سعید الملت کے نام سے مشہور تھے لکھنؤ میں. ابھی 50 سال پرانی بات ہے, توجہ سنیے گا. بغداد میں ایک عالم تھا محمد امین سویدی البغدادی, سنی المذہب. اس نے امام زمانہ کے وجود کے رد پہ کتاب لکھی. وہ کتاب نجف پہنچی. نجف بھی آج جیسا نہیں تھا, جیسے لکھنؤ کی بہار پہلے تھی نجف کی بھی بہار کچھ اور تھی پہلے. اس زمانے میں نجف میں جوتیاں ٹانکنے والا ہوتا تھا تو وہ علمی بحثیں کر رہا ہوتا تھا. سبزیاں بیچنے والے آپس میں علمی بحثیں کر رہے ہوتے تھے. آج کیا کہا درس میں, آج بھی باہر ہے نجف میں, لیکن وہ عروج تھا, اس زمانے کا نجف تھا. سعید الملت کی عمر تھی 20 سال, بعد نے لکھا 24 سال, تو 20 کو چھوڑتے ہم 24 سال کو لیتے ہیں. 24 سال کی عمر تھی جب محمد امین سویدی بغدادی نے امام زمانہ کے وجود کے رد پہ کتاب لکھی بغداد میں. نجف میں زمانہ تھا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی, آیت اللہ آغا ضیاء عراقی کا. پہاڑ تھے شیعت کے لوگ. جب وہ کتاب سنی المذہب کی پہنچی امام کے وجود کے رد پہ تو کسی فقیر نے اس کا جواب نہیں لکھا. ایک دن آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی, آیت اللہ آغا ضیاء عراقی سید الملت کے یہاں تشریف لائے. 24 سال کی عمر تھی, یہ ذہن میں رہے. مہاراجے تشریف لا رہے, آ کے کہا سید الملت سے آپ کے گھرانے کا یہ شیوا رہا ہے, آپ کے والد گرامی سید ناصر ملت کا دادا میر حامد حسین پر دادا مفتی محمد قلی کنتوری کہ دشمنوں کے جواب اور معرکت الارا جواب ہمیشہ آپ کے گھر سے لکھے گئے. ہم چاہتے ہیں اس کا جواب بھی آپ لکھیں. تو آیت اللہ سید الملت نے پوری زندگی کی پہلی کتاب لکھی, قلم اٹھایا محمد امین سویدی بغدادی کا جواب دینے کے لیے. اور کیا خوش نصیب علماء تھے وہ, قلم بھی چلایا تو امام زمانہ کے دفاع میں چلایا. آپ نے اپنے ہاتھ میں قلم لیا اور 90 صفحات پہ کتاب لکھی. کتنے؟ 90 صفحات. اس کا جواب دیا. اس کتاب کا نام رکھا الامام الثانی عشر, عربی میں یہ کتاب ہے الامام الثانی عشر. 90 صفحات لکھے. علماء لکھتے ہیں کہ امام کی معرفت اور امام کے وجود کے لیے سعید الملت کی 90 صفحات کافی ہیں جو سعید الملت کے قلم سے لکھے. جب آپ نے کتاب لکھی 24 سال کی عمر تھی, حالانکہ فقہ کی کتاب نہیں تھی, لیکن کتنی تحقیق کی ہوگی, کس انداز میں کتاب لکھی ہوگی. اب یہ تو میں نے پہلے پیش کیا ناصر ملت کو لکھنؤ کا علماء نے اجازت دیا تھا, اب نجف کی بات کر رہا ہوں میں. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اور آیت اللہ ضیاء عراقی نے آپ کو اجازت اجتہاد عطا فرمایا. اس کتاب کے بعد جب پہلی کتاب لکھی اس زمانے میں وہاں پر مکتبہ غری ہوتا تھا نجف میں, آج بھی اس کی برانچ ہے, لیکن بہت مشہور تھا, پرانی کتاب نام ملے گا مکتبہ غری. وہاں سے وہ کتاب چھپی ہوئی تھی, شائع ہوئی تھی سید الملت کی. اگر باپ 15 سال کی عمر میں مجتہد ہوا تو بیٹا بھی 24 سال کی عمر میں منصب اجتہاد پہ فائز ہوا. بس ہمیں بیدار رہنا چاہیے, اور ہم لوگوں کو بھی یہ صرف واقعات ہیں اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. حالانکہ جن کا ذوق نہیں ان کو عجیب لگا ہو کہ کہاں کی باتیں مولانا نے ان علماء کی ذکر چھڑ دی ہے. یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے, اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے. ہماری سرزمین کے علماء نے جو کام کیا ہے خدا کی قسم ہمیں عزت ملتی ہے علمی معاشرے میں. جب ہم فقہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, میں اپنی بتا رہا ہوں, کبھی میں قم جانا ہوتا ہے, مشہد جانا ہوتا ہے, نجف میں بھی مثلا جمعے کے دن چھٹی کا ہوتا ہے تو علماء کی زیارت کے لیے گئے تو ہم جان بوجھ کے اپنے علماء کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ جملے ان کے منہ سے نکلے ہم نقل کریں آگے.
جب ہم کسی عالم کا اپنا ذکر کرتے ہیں جو محقق ہوتا ہے، جس نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے تو وہ پیش کرتے ہیں. پرانے علماء کی بات ہم نقل کرتے ہیں، پرانے علماء کو نہیں جانتے آج کے لوگ، تو ان کی باتوں کو کیا جانیں گے؟ تو ضروری ہوتا ہے نئے لوگوں سے تذکرہ کیا جائے تاکہ پھر وہ لوگ کچھ کہیں ہم آگے منتقل کریں. تو ہماری یہی طریقہ، ہم کبھی علماء مراجع کے پاس جاتے ہیں مثلا جمعے کے دن یا جمعرات کے دن یا نارملی کبھی کسی امام کی ولادت ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، تو ہم جا کے کوئی نہ کوئی واقعہ اپنے علماء کا بیان کرتے ہیں. بس آیت اللہ میر احمد حسین کی جہاں بہت سارے کرامات ہیں، ایک کرامت آپ کی یہ تھی، معرفت کا یہ عالم تھا کہ آپ کبھی بھی مکمل شہادت امام حسین نہیں سن پاتے تھے. تاریخ عباس میں واقعہ ہے، متعدد علماء نے لکھا ہے، نفحات الازہار آیت اللہ سید علی میلانی نے مقدمے میں لکھا ہے کہ لکھنؤ میں ایک دن ایک خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، شہادت امام حسین بیان کر رہا تھا. کسی نے آواز دی کہ کوئی جہاں پہ عزاداروں کی جوتیاں پڑی تو کوئی بے ہوش ہو گیا باہر. معلوم ہوا کون ہے؟ کہ آیت اللہ میر حامد حسین تشریف لائے تھے، شہادت امام حسین بیان ہو رہی تھی، سن نہ سکے، بے ہوش ہو گئے. اس لیے کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے نا وہ اسی طرح سے سنتا ہے. کیوں؟ ہم لوگوں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، جو سنا ہے وہ آگے نقل کر دیتے ہیں. پر جس کی معرفت یہ ہو کہ امام کو خصوصی لطف ہو، ان کو انکشاف بھی ہوتا ہے. کربلا ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے. کہتے ہیں کبھی بھی پوری زندگی میں مکمل شہادت امام حسین نہیں سن پاتے. کیسے سننے تھے؟ میں کہوں گا میر حامد حسین آپ سن نہیں سکتے تو زینب کا کیسا جگر ہوگا کہ جو کھڑے ہو کے 40 قدم کے فاصلے پہ دیکھ رہی تھی. آج بامعرفت انسان سن نہیں سکتا شہادت حسین کو. جناب زینب سلام اللہ علیہ کس منزل کمال پہ ہوں گی کہ کھڑی تھی 40 قدم کے فاصلے پہ اور آواز دے رہی تھی کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے، کسی کے اندر غیرت ہے، کوئی مسلمان ہے. جملہ پیش کروں، روایت کا جملہ ہے، جب جناب زینب کہتی کہ بچاؤ، ظالم ہنستے تھے، ظالم ہنستے تھے. اور امام حسین علیہ السلام تڑپتے ہوئے ایک مرتبہ آواز دی، دیکھا جناب زینب باہر ہے، چیخ کے آواز دی، بہن خیموں سے باہر کیوں چلی آئیں؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. اس لیے کہ حسین جانتے تھے خیموں سے باہر آنا ہوگا لیکن ہماری شہادت کے بعد. آپ باہر کیوں تشریف لے آئیں؟ جناب زینب واپس گئے. امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت ہے. حرملہ ملعون نے امام پشت فرس پہ آخری وقت بالکل ایک مرتبہ تیر کا نشانہ لیا، اتنے امام کے سینے پہ آگے تیر لگا. ابھی تک آپ نے علی اکبر کے لیے سنا نا برچھی لگی تھی سینے پر، امام حسین سید الشہداء کے سینے پہ آگے تیر لگا، رہوار سے نیچے تشریف لائے. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین تڑپتے ہوئے کبھی مقتل کا رخ کرتے تھے، کبھی فرات کا رخ کرتے تھے. کہتے تھے میرے لال اکبر آپ کے سینے کی برچھی ہم نے نکالی لیکن باپ کے سینے کا تیر کون نکالے گا؟ میرے لال اکبر بھائی عباس آپ کے آنکھ میں جب تیر لگا تو ہم نے نکالا، ہماری آنکھوں کا تیر کون نکالے، ہمارے سینے کا تیر کون نکالے؟ میرا دل کہتا ہے لاشِ عباس تڑپتی ہوگی، لاشِ علی اکبر تڑپتا ہوگا، آپا موت نے مجبور کر دیا. اور امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی کہ جب آپ تشریف لائے شمر ملعون نے یہ منظر دیکھا. روایت کہتی ہے کہ جب امام رہوار سے نیچے آئے نا تو جتنی فوجیں بھاگی ہوئی تھی سب آگے کی طرف بڑھی اور ایک ساتھ سب نے مل کے حملہ کیا. حملہ کیا تھا؟ کوئی تیر چلا رہا تھا، جس پہ خنجر تھا خنجر لے کے آگے بڑھتا تھا، جس پہ بھالے تھے بھالے لے کے آگے بڑھتا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا پتھر تھے پتھر مارتا تھا. روایت کا جملہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا خالی ہاتھ تھا وہ گرم مٹی اٹھاتا تھا امام کے زخموں کی طرف ڈالتا تھا. ظلم کی انتہا تھی. حسین علیہ السلام تڑپ رہے تھے. راوی کہتا ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا. میں نے دیکھا شمر ملعون نے جب یہ منظر دیکھا آگے بڑھا، بات ختم کر دی میں نے اپنی بات. روایت کا فقرہ ہے سنیے گا، اور یہ قبولیت دعا کا وقت امام سے توسل کرنا کہ خداوند متعال ہمیں ان مصائب کے صدقے میں امام زمانہ کی معرفت نصیب فرمائے. روایت کہتی ہے شمر ملعون بے حیا کے نجس گھٹنے امام کے سینے پر تھے. ایک ہاتھ میں امام کی ریش مبارک تھی، پس گردن سے خنجر رکھا ہوا تھا،
خنجر چلا رہا تھا. روایت کا فقرہ ہے کہ جب یہ خنجر چلا رہا تھا شمر کہتا ہے کہ امام حسین کے لب ہلنے لگے. کہتا ہے میں ڈر گیا، امام بددعا کر رہے ہیں. کہتا ہے میں کانوں کو قریب لے گیا تو امام کی ایک آواز آ رہی تھی، عباس عباس عباس. میرے بھائی شمر کو آگے میرے سینے سے اتارو. میرا دل کہتا ہے لاش عباس تڑپی ہوگی، آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ کس کی مجال تھی آپ کے سینے پہ سوار ہو جاتا یا آپ کی شہادت واقع ہو جاتی. تاریخ کہتے ہیں شمر ملعون نے خنجر چلایا، امام نے کہا ظالم روک دے مجھے ذبح نہ کر. شمر کہتا ہے میں خنجر چلاتا تھا، حسین آواز دیتے تھے نانا رسول اللہ. میں خنجر چلاتا تھا، امام کی آواز آتی تھی اماں زہرا. میں خنجر چلاتا تھا، حسین کی آواز آتی تھی بابا علی. میں خنجر چلاتا تھا، حسین کی آواز آتی تھی بھائی حسن. شمر نے خنجر چلایا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. شہزادی زینب نے منظر دیکھا کہ فرات کا پانی اچھل رہا ہے، سیاہ آندھیاں آ رہی ہیں، آسمان سے خون گر رہا ہے. روایت کا فقرہ ہے جناب زینب اس خیمے کی طرف چلی جہاں پہ ایک بیمار لیٹا ہوا تھا، جا کے شانہ ہلایا. ایک مرتبہ کا میرے لال جناب زینب بھی آنسو گرے نا امام کے چہرے پر، غشی تاری تھی، آنکھیں کھل گئیں. کہ پھوٹی اماں کیا کہتا ہوں امام وقت ہو، یہ فرات کا پانی کیوں چل رہا ہے، یہ طوفان کیسا آ رہا ہے، سیاہ آندھی آ رہی. امام نے اب جو پردہ ہٹایا خیمے سے دیکھا، نو کے نیزہ پر سر حسین بلند تھا. امام نے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ. پھوپھی اماں آپ بغیر بھائی کے ہو گئی، ہم یتیم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار یہاں پر جو بھی مومنہ تشریف فرمائے ان کے ہاتھوں پر اپنی برکتیں رحمتیں نعمتیں نازل فرما. پروردگار ہمارے دلوں کو معرفت امام زمانہ سے منور فرما. پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار اس دنیا میں ہم جب تک زندہ رہیں امام زمانہ کے مشن کے لیے کوئی خدمت کر سکیں. پروردگار جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو حضرات مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. پروردگار جو حضرات مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. خصوصاً ایک خطیب ہیں مولانا جناب سید مجاہد حسین نقوی صاحب، پروردگار ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. پروردگار بہترین دعا یہی ہے کہ دنیا میں ہر انسان آیا ہے، ہمارا جو حقیقی اور آخری مقصد ہے وہ ایک عالمی حکومت ہے جس کا نفاذ دنیا میں ہونا ہے. پروردگار جو امام تشریف لائے دنیا میں امام کی عالمی حکومت نافذ ہو. پروردگار ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس حکومت کا حصہ بن سکیں. پروردگار امام کو ہم سے راضی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن